بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، الفصل الاول۔ مشکوٰۃ المصابیح کے احادیث جو ہیں وہ اس میں ایک پہلے ہوتا ہے کتاب، پھر اس میں 3 فصل ہوتے ہیں اور پھر فصل میں احادیث جو ہے نمبر وائز ہوتے ہیں۔ تو ہم آج جو ہے الفصل الاول سے پڑھیں گے، اور جتنی احادیث ہم پڑھیں گے مطلب 5-6 احادیث پھر جو ہے باقی دوسرے ویڈیو میں آپ کو دے دیں گے، پھر وہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو آج یہاں سے پڑھتے ہیں الفصل الاول سے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ، اسی درمیان ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن، ایک دن، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک آیا ہمارے پاس ایک آدمی۔ اذ جو ہے نا کبھی کبھی اچانک کے لیے آتا ہے اور جب کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اس شخص کی کیفیت بیان کر رہے حضرت عمر، شدید بیاض الثیاب، وہ شخص جو آیا اس کے انتہائی سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور انتہائی سیاہ بال تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اور ایسا تھا وہ آدمی کہ نہیں دکھائی دے رہی تھی اس پر سفر کے اثرات، کہ ہمیں لگے کہ یہ دور سے آیا ہوا شخص ہے، کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، کچھ میلے بھی ہو جاتے ہیں سفر میں، بلکہ ایسا نہیں تھا، اس پر سفر کا کوئی بھی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور اگر وہ سفر سے نہیں آیا تھا تو ہمارے اڑوس پڑوس کا ہی ہوتا تاکہ اس کو جانتے، لیکن ولا یعرفہ، نہیں جانتا تھا، منا، ہم اس کو، ہم میں سے، احد، کوئی بھی ایک، حتی جلس، وہ شخص آیا یہاں تک کہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس، فسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور ایسے آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھا کہ اس نے ملایا اپنے گھٹنوں کو آپ علیہ السلام کے گھٹنوں سے، ووضع کفیہ الی فخذیہ، اور اس شخص نے رکھے اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے رانوں پر، فخذیہ میں جو ہا ضمیر ہے نا، اس میں 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس نے مطلب اتنے قرب حاصل کیا، آپ علیہ السلام کے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور سوال کیا، یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی رانوں پر ہاتھ رکھ کر مؤدب بن کر بیٹھ گیا۔ وقال یا محمد، اور وہ بیٹھنے کے بعد اس شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں۔ قال الاسلام، تو آپ علیہ السلام نے اس آنے والے شخص سے سوال کا جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نمبر 3 یہ کہ تو نماز کو قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور نمبر 4 یہ کہ تو زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، اور روزے رکھے رمضان کے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کی طرف طاقت رکھتا ہو۔ اب جو ہے پچھلے جو شرائط بتائے تھے، ارکان بتائے تھے اسلام کے، اس میں کوئی شرط نہیں بتائی کہ یہ آپ کو طاقت ہو، یعنی مطلب کہ اس میں حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر حج لازمی نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر ہے جو مالدار ہو، تو اس وجہ سے کہا کہ ان استطاع الیہ سبیلا۔ قال صدقت، تو اس آدمی نے پہلے سوال کیا، پھر اس کے بعد اس نے جواب سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اس شخص پر، یسألہ، وہ آپ علیہ السلام سے سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ، اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سوال وہ آدمی کرتا ہے، پوچھتا وہ ہے جسے معلوم نہیں ہو، اور یہ شخص کیسا شخص ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق ایسے کر رہا ہے جیسے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہو۔ قال فاخبرنی عن الایمان، تو دوسرا اس نے یہ سوال کیا آپ علیہ السلام سے کہ مجھے خبر دیجیے اسلام، ایمان کے بارے میں۔ پہلا کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں، اور اسلام جو ہے عام ہے اور ایمان جو ہے نا وہ خاص ہے، ایمان کے بارے میں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تو ایمان رکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور یہ کہ تو ایمان رکھتا ہو تقدیر کے خیر اور شر دونوں پر، یعنی کہ من تقدیر جو ہے نا اس کو مانتا ہو، جیسے قدریہ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ تقدیر ہم خود بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو بھی لکھا ہے وہ اس کو پا کر ہی رہے گا، مقدر میں جو ہوگا وہی ملے گا، تو اس پر تو ایمان رکھتا ہو۔ 2 سوال ہو گئے اس کے، اسلام اور ایمان۔
قال صدقت، اس شخص نے جواب سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اور نمبر 3 اس نے سوال کیا کہ مجھے خبر دیجیے احسان کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو احسان ہے وہ ہمارے ہاں کا احسان نہیں ہے، یہاں سے مراد اخلاص ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، یعنی کہ اسلام لے کر آئے ہیں، مومن ہے، ایمان لے کر آیا ہے، پھر اس کے ایمان اور اسلام میں احسان کون سی چیز ہے، مطلب اس میں اخلاص کیسے ثابت ہوگا کہ یہ اپنے ایمان میں مخلص ہے، اپنے اسلام میں مخلص ہے۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ آپ کا ذہن جو ہے عبادت کے دوران ایسا ہو، آپ کے نظر دل کی نگاہیں اللہ کی جانب ہو، نہ دل نہ دماغ دوسری چیزوں کی طرف نہ ہو، دوسری چیزوں کو نہ دیکھ رہا ہو۔ جیسے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں سامنے، پھر اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں نہیں سوچ رہے ہوتے۔ تو اسی طرح جب تو عبادت کرے تو آپ کی نگاہ اللہ کی طرف ہو، جیسے کہ تو اللہ سے ہم کلام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو یہ کیفیت نہ بنا پا رہا ہو، یعنی کہ گویا آپ اللہ کو نہیں دیکھنے کو وہ کیفیت نہیں بنا پا رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ یقین رکھ تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لازمی ہے آپ کی عبادت میں، جب دونوں میں سے ایک آپ کے ذہن میں ہوگا تب گویا کہ آپ اپنی نماز اور عبادت میں جو بھی عبادت ہے اس میں مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہو۔ قال فاخبرنی عن الساعۃ، تو اس سائل نے کہا مجھے خبر دیجیے ساعت قیامت کے بارے میں۔ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، آپ علیہ السلام نے جواب دیا مسئول عنہا نہیں ہے زیادہ جاننے والا سائل سے۔ اب یہاں پر جو ہے نا دو شخص ہو گئے، ایک جس آپ علیہ السلام، ایک وہ شخص جو آیا ہوا۔ تو جو شخص آیا ہوا ہے آپ علیہ السلام کے پاس وہ سائل ہے، اور آپ علیہ السلام کیا ہے مسئول ہے، اس سے وہ شخص سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، مسئول ہے۔ تو قیامت کے بارے میں، یعنی کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا وقوع کا جو وقت ہے وہ بتا دو، اس نے کہا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا مسئول جو میں ہوں نا، انہا اس قیامت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، بعالم زیادہ جاننے والا نہیں ہے مسئول سائل سے، مطلب یہ کہ مسئول اور سائل دونوں کا علم برابر ہے اس بارے میں، ہم دونوں کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ صرف اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو یہ مسئول یعنی آپ علیہ السلام اور سائل وہ شخص جو آیا تھا، ان دونوں کا علم ایک ہی ہے کہ زیادہ ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو آپ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے خبر دیجیے قیامت کے نشانیوں کے بارے میں، وقوع کا آپ علم میں نہیں ہے تو اس کی نشانیاں کون سی ہیں جسے ہم دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قال، آپ علیہ السلام نے جواب دیا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ یہ کہ جنے باندھی اپنے آقانی کو، باندھی آقانی کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باندھی جو ہے ماتحت ہوتی ہے اور آقانی جو ہے وہ حکم دینے والی ہوتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں، دنیا میں جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ماتحت ہوتا ہے، باپ ہے بیٹا اس کا ماتحت ہے، ماں ہے بیٹی اولاد جو بھی ہیں اس کے ماتحت ہیں، اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے اس کے ماتحت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ قیامت میں، اس قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ بڑوں کا لحاظ نہیں ہوگا، کہ جنے گی کا مطلب یہ ہوتا ہے حکم دے گی، کہ جیسے کہ بیٹی ہے وہ اپنے ماں سے کہے گی یہ کام کر کے تو وہ کام کر کے، حالانکہ بیٹی کو چاہیے وہ حکم مانے اور ماں اس کو حکم دے، لیکن قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ جو ماتحت ہیں، چھوٹے ہیں، وہ اپنے بڑوں کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اور نمبر 2 ون ترل جفات العرات العالت رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کیا آپ دیکھیں گے، جفات کا معنی ہے فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو، ان کو العرات ننگے بدن، العالت ننگے پیر، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے کو، یتطاولون فی البنیان وہ فخر کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں۔ مطلب کیا؟ مطلب اس آیت کا، اس حدیث کا یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس صرف اور صرف مقصد دنیا ان کے مقصد میں آ جائے گا، کہ وہ دین کو بالکل پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بظاہر وہ
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اتنے مگن ہو جائیں گے اس میں دنیا میں، پھر آخرت کی فکر نہیں۔ جب آخرت کی فکر نہیں تو پھر حلال اور حرام کی فکر نہیں کہ کہاں سے پیسے لانا ہے، کیسے لانا ہے، یہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے، ایسا نہیں سوچا جائے گا۔ صرف یہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم پیسے کیسے لائیں، چاہے حلال طریقہ ہو چاہے حرام طریقہ ہو۔ اور جب چاہے ظاہر ہے ایک چیز کے پیچھے ہم پڑ جائیں مسلسل اور اس کے اچھے اور برے طریقے حاصل کرنے کا نہ سوچے، بس حاصل ہی کر لیں، تو پھر وہ ہمیں حاصل ہو ہی جاتا ہے جس حال میں بھی ہو۔ جو پھر اس طرح وہ غلط راستے پہ جس طرح بھی کر کے وہ پیسے کمائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس میں فخر کریں گے۔ اور اب جو ہے نا جفات کا معنی یہ ہے کہ فقیر، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ آگے چل کے حلال حرام ہر چیز کو بھول کر جو ہے صرف دنیا میں مگن ہو کے حاصل کر رہے ہیں۔ عورات جو ہے، عورات کا معنی یہ ہے ایک ننگے بدن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہ ہوتے ہوں پہننے کو، العالت یعنی کہ ننگے پیر، یعنی جس کے پاس جوتے نہ ہو پہننے کو، بکریوں کے چرواہے۔ اور دوسرے پیج میں قال ثم انطلق فلبثت مليا، اس شخص نے جو سوال کیے پھر وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا۔ اب اس نے کتنے سوال کیے تھے پیچھے؟ ایک اسلام، دوسرا ایمان کے بارے میں، نمبر 3 احسان کے بارے میں، اور نمبر 4 قیامت کے وقت اور اس کا علم نہیں، تو پھر اس کی علامتیں، قیامت کے امارات کے بارے میں۔ تو وہ ٹھہرا، وہ شخص چلا گیا، فلبثت مليا، تو میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا۔ ثم قال لي يا عمر، تو حضرت عمر نے آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے عمر، اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہو سائل کون تھا؟ جو شخص آیا تھا سوال کرنے وہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ مجھے علم میں نہیں ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بے شک جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آیا، تم لوگوں کے پاس آیا تاکہ سکھلائے آپ لوگوں کو آپ کا دین۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے کہا تھا نا کہ وہ شخص شدید البیاسیاب تھا اور سفر کا اثر بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس کا جواب یہاں کیا آیا کہ وہ جبریل امین تھے، فرشتے تھے، سفر سے آئے ہوئے نہیں تھے، تو تبھی اس پر کوئی علامت سفر نہیں تھا، اور فرشتہ تھا، کوئی اڑوس پڑوس کا نہیں تھا کہ اس کو جانتا ہو، انسانی صورت میں آیا تھا۔ اور آنے کا مقصد کیا بتایا آپ علیہ السلام نے کہ یعلمکم دینکم، کہ اس نے مجھ سے اہم آپ لوگوں کے مجلس میں سب کے سامنے سوال کیے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان کی بنیادی ارکان کیا ہے۔ اس کے سوال کی وجہ سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا، اس طرح سوال کر کے وہ آپ تک علم پہنچایا انہوں نے۔ رواہ مسلم و رواہ ابو ہریرہ ما اختلاف، اس حدیث کو مسلم شریف میں بھی روایت کی گئی ہے اور اس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، ما اختلاف، اور مگر اس حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں کچھ مختلف بھی اقوال ہیں، مطلب الفاظ چینج ہیں۔ وفیہ، اور اس میں، کس میں؟ ای فی مروی ابی ہریرہ، نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں کہ آپ علیہ السلام اس کے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الْجُفَّاةَ حُفَّاةَ، کہ آپ دیکھیں گے فقیر کو، عورات کو، السم البکم، یعنی وہ تھا نا رعشہ، یہاں پر وہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، سم البکم، سم کا معنی ہوتا ہے گنگا اور بکم کا معنی ہوتا ہے بہرا۔ اب حقیقت میں وہ گنگے اور بہرے نہیں ہوں گے۔ بہرے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہو، آپ کو اس بارے میں علم نہ ہو، تو آپ کے کانوں کا اس بات کو نہ سننا ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کے کان بہرے ہیں اس بات سے۔ اور گنگے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو آپ نے کبھی بیان نہ کیا ہو، جب علم میں نہیں ہوگا تو پھر بیان کیسے کریں گے، اور پھر وہ علمی باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر گویا کہ اس بات سے آپ کی جو زبان ہے نا وہ گونگی ہے۔ ملوک الارض، کہ وہ سم البکم جو شخص ہوں گے وہ زمین کے مالک بنیں گے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور اوپر لکھا ہے علم قیام الساعۃ، کہ قیامت، یعنی پیچھے تھا نا کہ سائل مسئول سے زیادہ وہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مسئول سائل سے زیادہ جانتا نہیں ہے، تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں ایسا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ والی روایت میں آپ علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں جو اس شخص نے سوال کیا یہ جواب دیا تھا اس کو کہ یہ قیام الساعت جو ہے وہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ علیہ السلام پھر پڑھا انہوں نے
اس آیت کو قرأت کی کہ بے شک ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور نازل فرماتا ہے بارش کو، یعنی کہ کب اور کہاں بارش ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ الآیہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، متفق علیہ، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حدیث جو کے بارے میں جو متفق علیہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں نے روایت کی ہے اس حدیث کو، اور اس میں اس روایت میں اور اس کی راوی میں متفق ہے دونوں حضرات، تو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور جو ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ لفظ جفات پڑھ رہے تھے، ترل جفات، تو آگے چل کے اس میں جو ہے نا تصحیح ہو گئی میری کہ جفات نہیں، یہ حفات ہے، صحیح ہے، بضم الحاء، ہا کے ضمہ کے ساتھ حفات لفظ ہے، ٹھیک ہے۔